اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، امید کرتی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے آپ لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک بہت ہی خوبصورت وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اسم گرامی کا ایک ایسا خوبصورت وظیفہ ہے جس کو پڑھنے سے آپ کی مشکلات آسان ہو جائیں گی اور آپ کی حاجات پوری ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ان تمام نئے آنے والے ویور سے التماس ہے جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ جلدی سے سبسکرائب کرتے ہوئے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہر نئی اپڈیٹ سے آگاہ ہوتے رہیں۔ خواتین و حضرات، بے شک اللہ جل شانہ کی عبادت اور معرفت کا جذبہ اور حوصلہ انسانی فطرت اور طبیعت کا خاصہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس دنیا کے انسان نے اپنے خالق حقیقی مالک کے وجود کو دیکھا تو نہیں، لیکن اس کے باوجود جب کبھی اس کی زندگی میں کوئی خوشگوار واقعہ پیش آتا ہے تو اس کا عموماً دل یہی چاہتا ہے کہ وہ سجدہ شکر ادا کرے اور جی چاہتا ہے اس اندیکھی غیبی ہستی کا شکر ادا کرے۔ ایسے ہی جب کوئی ناگوار حادثہ پیش آتا ہے تو انسانی ہاتھ اسی نادیدہ ذات کی طرف بے اختیار بڑھتے ہیں اور پھیلتے ہیں اور آنکھیں اپنے عجز کے اظہار میں اشکبار ہو جاتی ہیں۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ دنیا کی تاریخ کا کوئی زمانہ اور کائنات کا کوئی خطہ خدا ترسی کے اس فطری جذبے سے خالی نہیں رہا۔ ہمیشہ سے دنیا والے اسی کو یاد کرتے ہیں اور اسی کو پکارتے ہیں۔ اللہ جل شانہ کو ہر اس نام سے آپ پکار سکتے ہیں جو اس کے شایع نشان ہو۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت ساری خوبیوں کی حامل ہے۔ ہر قوم اور مذہب کے لوگوں نے آج تک مختلف ناموں سے مانا اور پکارا ہے اور مانتے اور پکارتے رہیں گے۔ کوئی خدا کہہ کر پکارتا ہے تو کوئی گاڈ کہہ کر پکارتا ہے، کوئی ایشور کہہ رہا ہے تو کوئی پرمیشور۔ غرض جو جس نام سے بھی اللہ جل شانہ کو یاد کرتا ہے، اگر تحقیق کے بعد ثابت ہو جائے کہ وہ نام اللہ جل شانہ کی عظمت اور ذات و صفات کے خلاف نہیں تو فقیہ نقطہ نظر سے اس نام سے پکارنے میں کوئی مضاحکہ نہیں، کیونکہ اللہ جل شانہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے اللہ جل شانہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، جس نام سے بھی پکارو پکار سکتے ہو، ایک ہی بات ہے۔ اس کے بہت سے بہترین نام ہیں، یہ تمام بہترین نام اسی کے ہیں۔ یہ سورہ بنی اسرائیل میں ایک آیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو ہر اس نام سے پکار سکتے ہو جس سے آپ کو تسلی ہو اور آپ کو محبت کا اظہار کرنا ہو۔ ایسے ہی دو ناموں کا بہت ہی خاص وظیفہ لے کر آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ اس وظیفے سے آپ کو بہت سارا فائدہ حاصل ہوگا۔ اس وظیفے کو کرنے کے لیے آپ کو جو طریقہ کار کرنا ہے وہ تو آپ کو بتائیں گے، لیکن اس وظیفے کو کرنے سے پہلے آپ نے باوضو ہو کر 5 نمازوں کو اپنا ایک عہد بنا لینا ہے، انہیں اپنا فرض بنا لینا ہے۔ وہ فرض ہونے کے ساتھ ساتھ ہم پر ایک اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا ہم پر حق ہے جو کہ وہ قیامت والے دن ضرور وصول کریں گے۔ اگر آپ اپنے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اس سے اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، تو سجدہ شکر کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور بھی سجدہ ادا کریں اور نمازوں کی پابندی کیجیے۔ انسان کی زندگی میں خواتین و حضرات اتار چڑھاؤ تو آتے ہی رہتے ہیں۔ اچھی اور بری تقریر پر بھی ایمان رکھنا مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں انسان کی دنیا میں آزمائش کے لیے اس کے سامنے کئی امتحان رکھے، وہیں ان امتحانات سے سرخرو ہونے کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ بیماری ہو یا کوئی اور مسئلہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی رہنمائی فرمائی۔ حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے دنیا میں کوئی ایسا مرض نہیں اتارا جس کا علاج اس کے ساتھ پیدا نہ فرمایا ہو، سوائے مرض الموت کے ہر مرض کی شفا رکھ دی گئی ہے۔ ہماری روزمرہ زندگیوں میں اتار چڑھاؤ تو معمول کا حصہ ہیں۔ معاشی پریشانیاں بھی انسان کو آتی رہتی ہیں۔ دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کو آزمانے کا سبب یہی پریشانیاں اور یہی چھوٹی چھوٹی مشکلات ہیں، کیونکہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر اتنا بوجھ نہیں ڈالتے کہ وہ جس کو برداشت نہ کر سکے۔ اللہ کی ہر حالت میں شکر گزاری کا آپ عادی ہو جائیں، اچھے اور برے دونوں حالات کو رب کی طرف سے سمجھ کر شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ اسے پکاریں۔ ہر اسم مبارک اپنے اندر ایک الگ تاثیر لیے ہوئے ہے۔ اللہ تعالیٰ کے 99 اسم مبارک ہیں اور ان اسم مبارکہ کے وظائف جہاں روحانی معاملات میں مددگار ثابت ہوتے ہیں، وہیں دنیاوی مشکلات سے بھی چھٹکارا دلاتے ہیں۔
اگر آپ اپنے گھریلو اور کاروباری زندگی میں اتار چڑھاؤ کا شکار ہیں اور اپنی مشکلات کو دور کرنا چاہتے ہیں تو اس وظیفے کو لازمی کیجیے گا۔ آپ نے جو وظیفہ کرنا ہے اس کا طریقہ کار کچھ یوں ہے۔ نماز عشاء کے بعد اول و آخر درود شریف کے ساتھ 303 بار یا مجیبو یا وہابو پڑھنا ہے، اور اس تسبیح کے بعد اللہ سے نہایت خلوص اور درد مندانہ انداز میں اپنی مشکلات اور حاجات پوری ہونے کی دعا کریں۔ انشاءاللہ آپ کی دعا اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ٹھہرے گی۔ وظیفہ کرنے کے لیے خواتین و حضرات صرف نماز نہ پڑھیں بلکہ پنجگانہ نماز کو اپنی عادت بنائیں، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے کہ جب میری خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنے رب سے گفتگو کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میری یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرا رب مجھ سے گفتگو فرمائے تو میں تب بھی نماز پڑھتا ہوں۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ ایک کافر اور مسلمان میں فرق صرف نماز کا ہے۔ نماز نہ صرف خود ادا کریں بلکہ گھر میں خواتین اور بچوں کو بھی اس کی تلقین کریں۔ نماز نہ صرف ذہنی قلبی سکون کا باعث ہے بلکہ گھر کے ماحول کو بھی پرسکون اور رحمتوں کے نزول کا باعث بنتی ہے۔ نماز ہمیں بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، اور اگر آپ پنجگانہ نماز ادا کرتے ہیں تو آپ کو وظائف کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کی مشکلات اللہ تعالیٰ ویسے ہی حل کرتے جائیں گے۔ انشاءاللہ آپ کو اس وظیفے سے بہت سارا فائدہ حاصل ہوگا، کیونکہ ہماری ہر ویڈیو کا مقصد صرف اور صرف آپ کی بھلائی ہے اور آپ کی رہنمائی کرنا ہی ہوتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو اور آپ کو اس سے فائدہ حاصل ہوا ہو تو ویڈیو کو پسند آنے کی صورت میں لائک کرتے ہوئے شیئر ضرور کیجیے گا، ہو سکتا ہے کسی اور کا بھلا ہو جائے۔ اور جانے سے پہلے جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل عائشہ وائس کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے سبسکرائب کرتے ہوئے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہر نئی اپڈیٹ سے آگاہ ہوتے رہیں۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔